السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، یہ عام حکم ہے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو۔ اجل کس کو کہتے ہیں؟ مدت۔ اور مراد یہاں کیا ہے؟ کیا مدت ہے؟ تیسرا حیض، تیسرے حیض کے ختم ہونے کو پہنچ جائیں، یعنی بس اب معاملہ ختم ہونے کے قریب ہی ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے، او سرحوہن بمعروف، یا پھر رخصت کر دو ان کو معروف طریقے سے۔ پیچھے کیا کہا تھا؟ احسان کے ساتھ، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ معروف طریقے سے۔ اب دیکھیے کہ طلاق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر طہر کی حالت میں، طہر کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزگی کی حالت میں، مینسز وغیرہ نہ ہو، اور اس طہر میں جس میں وہ اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم نہیں کیے، اس طہر میں ایک مرتبہ بول کر کہے یا لکھ کر کہے کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، اس کے بعد وہ اس سے الگ ہو جائے۔ عورت گھر نہیں چھوڑے گی، ابھی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی۔ ہو سکتا ہے شوہر نے غصے میں کہہ دیا ہو، یا کسی کے بھڑکانے پر کہہ دیا ہو، اور پھر جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو تو وہ واپس پلٹ آئے، لیکن جس تاریخ کو اس نے ایسا کیا اس دن سے اس کی عدت شروع ہو گئی۔ عورت کی عدت کیا ہے؟ 3 مرتبہ حیض آنا، پیچھے آپ پڑھ چکے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں، یعنی دوسری شادی نہ کریں۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی ان 3 حیض کے آنے تک۔ اب یہ جو بلغنا اجلہن کیا کہ تیسری مرتبہ حیض آ گیا اور ابھی پاک نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کے 2 معنی بھی کیے گئے۔ بعض نے کہا کہ تیسرا حیض شروع ہوتے ہی کام ختم، اور بعض نے کہا کہ نہیں، جس دن وہ ختم ہوگا، پاک ہوگی عورت، اس دن عدت ختم ہو جائے گی۔ اس میں 5-6 دن کا فرق پڑ سکتا ہے، کوئی پروپوزل نہیں آ سکتا، یا 3 دن کا، جو بھی عورت کی عادت ہو۔ بہرحال اب تیسرا حیض شروع ہو گیا، اب کیا ہے؟ جو ہی وہ پاک ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر اس دوران شوہر نے رجوع نہیں کیا تو یہ عورت اب اس گھر میں نہیں رہے گی، کیونکہ طلاق ہو چکی۔ اب وہ وہاں سے نکل کر اپنے والدین کے گھر یا جہاں بھی اس کو جانا ہے وہ جائے گی۔ اسی مرحلے کو کہا گیا اوسرحوہن بمعروف، کہ جس وقت وہ رخصت ہو رہی ہو، جا رہی ہو، تو اس کو کچھ دے دلا کے اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے اس کے گھر تک پہنچا دو، اس کو معروف طریقے سے چھوڑو۔ اب آپ دیکھیے کہ اب عورت اپنے ماں باپ کے گھر ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کو پروپوزل آتے، اب ان پروپوزل میں پہلے شوہر کا بھی پروپوزل دوبارہ آ جاتا۔ اب کیا ہے؟ اس کو بھی حق ہے اور دوسروں کا۔ اب عورت کو چوائس دی گئی ہے کہ چاہے تو پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کر لے، چاہے تو کسی اور سے کر لے، کوئی اسے مجبور نہیں کرے گا۔ اچھا، ایک اور صورت یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دی اور اس کے ساتھ ابھی شوہر کے گھر میں ہی رہ رہی ہے، کہ اس نے بیچ میں رجوع کر لیا کہ نہیں، I'm sorry، بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، تو ہم دوبارہ پھر شوہر بیوی کی طرح رہتے ہیں۔ اب رجوع ہو گیا، عورت وہ جو جتنے بھی دن گزرے بس وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ختم، واپس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی پھر فساد ہوا، اب اس کو پھر غصہ آ گیا، اس نے پھر ایک طلاق دے دی۔ اب یہ کیا ہے؟ مرتان، دوسرا چانس ہے۔ اس کے بعد بھی پہلی دفعہ کی طرح اگر 3 حیض کے بعد وہ جاتی ہے تو جا سکتی ہے، وہ آزاد ہو جائے گی۔ اگر نہیں جاتی، رجوع کر لیتا شوہر، تو پھر وہ سوری کر کے پھر وہ واپس اکٹھے ہو گئے تو ٹھیک ہے۔ اب اگر تیسری دفعہ اس نے دوبارہ ایسا کیا تو اب یہ رجوع نہیں کر سکتا، اب کیا ہے؟ اب اس کو جانا ہی ہوگا۔ عدت میں دوسرے لوگ پیغام نہیں دے سکتے، کوئی پروپوزل نہیں آ سکتا، لیکن 3 حیض کے بعد جب وہ آزاد ہوگی، عدت ختم ہوگی، تو پھر پروپوزل۔ عدت 3 حیض تک ہوگی، کرنا ایک ہی دفعہ چاہیے، لیکن اگر کسی نے 100 دفعہ بھی کیا تو بات یہ ہے کہ مرتن کا مطلب ہوتا ہے 1 ٹائم۔ دوبارہ نکاح اگر ہوا تو نیا مہر بھی ہوگا، گواہ بھی ہوں گے، ولی بھی ہوگا، اٹس آل ٹوگیدر بالکل نیو، فریش۔ عدت کے دوران اسی گھر میں رہے گی، لیکن عدت کے بعد پھر چلی جائے گی۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم ان کو روکو، ضرارا، نقصان دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کر سکو، جسمانی یا ذہنی اذیت دے سکو، کسی بھی طرح عورت کو نقصان دو، یہ جائز نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا، وہ دوسرے پر ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، من ضار ضار اللہ بہ، جو کسی کو تکلیف دے گا، جو کسی کو ضرر پہنچائے گا، کسی کو نقصان دے گا، اللہ اس کو تکلیف دے گا۔ من ضار ضار اللہ بہ، اللہ کا قانون انصاف حرکت میں آئے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو ورنہ خود تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ ومن شاق شق اللہ علیہ، اور جو مشکل کھڑی کرے گا اللہ اس پہ مشکل ڈالے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ، نہ کسی کو نقصان دو اور نہ کوئی تمہیں نقصان دے۔
امن امان سے رہو. تو اسی لیے یہاں کیا کہا کہ کوئی مرد بیوی کو نقصان دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے رجوع مت کرے، مت روکے، صرف اس صورت میں کہ وہ سوچیں کہ ہاں ہم اللہ کی حدود قائم کریں گے تو پھر ٹھیک ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. یہ منافقین کا طریقہ تھا. سورۃ التوبہ میں منافقین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کر کے فرماتے ہیں اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کے بارے میں سنا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین ظہرانیکم، کیا وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہا ہے، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتا ہے؟ اللہ نے تو کیا حکم دیا کہ ایک مرتبہ میں ایک ہی طلاق دو، اور پھر یہ تمہارے پاس چانسز 2 ہیں، بس تیسری دفعہ کیا تو بات ختم ہو جائے گی، اور تم تینوں طلاقیں ایک ہی موقع پہ دینا چاہتے ہو؟ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ جرم ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکام کی مخالفت دراصل ان کا مذاق اڑانا ہے. تو کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کوئی بھی چیز جو اللہ نے دے رکھی ہے تمہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل اللہ کا انعام. تو ہمارا حق نہیں تھا، اگر حق ہوتا تو پھر تو ہر ایک کو برابر ہی ملنا چاہیے تھا نا. تو بہت سی چیزیں اللہ نے ہم کو دے رکھی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنا کچھ ہے تمہارے پاس. تو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کی بجائے کیا کرو؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. علیکم، جو تم پر اس نے کی، اور خاص طور پر ایک نعمت یاد کرو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، جو اس نے کتاب میں سے تم پر نازل کیا ہے، والحکمہ، اور حکمت میں سے. قرآن و سنت کی شکل میں تمہارے پاس اللہ کی جو نعمت ہے، کلیئر گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں کچھ چیزوں کا اللہ نے خاص طور پر بطور نعمت ذکر کیا ہے، جس میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں رسول انہی کے اندر سے بھیجا. اسی طرح دین اسلام کو کیا کہا گیا؟ نعمت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہاں قرآن کو نعمت کہا گیا، اور حکمت یعنی اس وزڈم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. لیکن ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ ہم کیا اس کو نعمت سمجھتے؟ قرآن و سنت کے علم کو، اس رہنمائی کو کبھی ہم نے نعمت سمجھا کہ یہ فیور ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی؟ اگر ہم واقعی مسلمان سمجھتے ہوتے تو پھر وہ اس کے علم سے محروم نہ ہوتے. ہم اچھی جاب کو تو نعمت سمجھتے ہیں، اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں، اچھے گھر کو نعمت سمجھتے ہیں، کھانے پینے کی وافر مقدار کو نعمت سمجھتے ہیں، ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں، ہاں یہ نعمتیں ہیں، لہٰذا ہمارا زیادہ وقت انہی کے پیچھے بھاگنے دوڑنے میں گزر جاتا ہے. لیکن قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اگر کوئی اس کو نعمت سمجھے تو کبھی اس سے محروم نہ رہے، کبھی اس سے دور نہ جائے، ہر قیمت پہ اس کو حاصل کرے. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو. کیوں اس موقع پر ایسا کیوں کہا گیا؟ بات طلاق کے احکامات کی ہو رہی ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم اس نعمت کو یاد رکھو، اس کا ذکر کرو، اس کا تذکرہ کرو. بھائی اس موقع پر قرآن و سنت کا تذکرہ کیوں؟ اس نعمت کی یاد دہانی کیوں کرائی گئی؟ کیونکہ گھروں کا سکون اسی سے ہو سکتا ہے. جب انسان کے پاس ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے اندر کی، تو تعلقات بھی اچھے رہتے ہیں. ازواج مطہرات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا حکم دیا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں ان کا ذکر کرتی رہو. یعنی ازواج مطہرات کے گھر کو اللہ نے خاص نعمت عطا کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی. تو آپ پر جو نازل ہو رہا ہے اس کو تم بھی پڑھاؤ. ذکر کا پیچھے میں نے آپ کو یاد ہے معنی بتایا تھا، بھولی ہوئی بات یاد کرنا، اور کسی بات کا دل میں ذکر کرنا، بول کر کسی کو بتانا اور آگے سکھانا، یہ سب ذکر میں آتا ہے. تو جب تمہارا تعلق قرآن اور سنت سے مضبوط ہوگا تو تمہارے گھروں میں بھی سکون ہوگا، تمہارے باہمی تعلقات بھی اچھے ہوں گے، تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے، تم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرو گے. یا عزکم بھی، وہ تمہیں اسی کے ذریعے نصیحت کر رہا ہے. کس کے ذریعے؟ جی ہاں، اس نعمت کے ذریعے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وعلموا، اور جان لو. ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، سب کچھ جانتا ہے. یہاں چونکہ مذاق اڑانے کی بات ہو رہی تھی تو بعض لوگ مذاق میں بھی طلاق دیتے ہیں. تو طلاق ایسی چیز ہے جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہے. گھر کا ٹوٹنا جو ہے صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی انتہائی ناپسندیدہ ہے.
اور ابلیس کی، شیطان کی سب سے بڑی کوشش کیا رہتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کو خراب کرے، اور ایسی کوئی بھی کوشش شیطانی کوشش ہے، خواہ وہ انسانی کیوں نہ کرے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت پوری ہو گئی، اب کیا ہے؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ تم ان کو روکو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے، یعنی ایک طلاق ہوئی یا دو ہوئی، شوہر نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، لیکن پچھلے شوہر کو ایک حق ہے، وہ کیا؟ دوبارہ نکاح کرنے کا۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر عورت عدت کے بعد فارغ ہو چکی ہے، اب وہ شادی کر سکتی ہے کہیں اور، تو وہ شوہر پھر آ گیا ہے کہ میں واپس لے کے جانا چاہتا ہوں، پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ باپ اور بھائی اور رشتہ دار آڑے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہمارے لیے غیرت کا مقام ہے، اور یہ بہت انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اور لٹرلی ایک کیس ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک عورت کو ان کے شوہر نے طلاق دی، وہ گھر آ گئی، جب عدت ختم ہوئی تو انہوں نے پھر پیغام بھیج دیا، تو بھائی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، اور خود قرآن میں حکم آ گیا کہ تم روک نہیں سکتے، کیونکہ بعض اوقات صرف جذباتی فیصلے ہوتے ہیں اور پھر انسان پچھتاتے ہیں، اور جب عورت دوبارہ جانا چاہتی ہے تو شوہر اور بیوی کے دل پھر ملے ہوتے ہیں، مگر دوسرے لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ یہاں اس سے روکا گیا ہے، رکاوٹ مت ڈالو، واپس جانے دو۔ اذا تراضوا بینہم، جب آپس میں وہ راضی ہو جائیں، اسی لیے وہ ایک مشہور جملہ بھی ہے نا، جب میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی، تو یہ اذا تراضوا کی بات ہے کہ آپس میں راضی ہو، مجبور نہیں کرو۔ بالمعروف، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں عورت کو ایک حق دیا گیا ہے، کیا؟ کہ وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتی ہے، کسی کے ساتھ نکاح پر جبرن مجبور نہ کیا جائے، زبردستی نہ کی جائے، اسے پریشان نہ کیا جائے، اگر اس کا دل نہیں مانتا کہیں شادی کرنے کو تو اس کے اوپر زور نہ ڈالا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تنکح الایم حتی تستأمر، کسی مطلقہ یا بیوہ عورت کا نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے حکم لے لیا جائے، اس سے بول کر اس کی اجازت لی جائے۔ ولا تنکح البکر، اور کسی دوشیزہ کا جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی اس کا بھی نکاح نہ کیا جائے، حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس کی اجازت لی جائے۔ قالوا کیف اذنها یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیا ہوگی؟ قال ان تسکت، یہ کہ وہ چپ ہو جائے، یعنی اگر وہ نہ نہیں کرتی اور چپ ہے حیا کے مارے تو بس سمجھو کہ پھر اجازت، اور اگر وہ منع کرے تو پھر تمہیں اختیار نہیں کہ تم زبردستی کرو۔ اور کون اجازت مانگے؟ مسلم کی حدیث میں آتا ہے البکر یستأذنها ابوها، اس کا باپ اس سے اجازت مانگے۔ یہاں پر باپ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بیٹی سے باقاعدہ پوچھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی باپ اور کبھی ماموں اور رشتہ دار آ جاتے ہیں، لڑکی سے باقاعدہ پوچھتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں اتنا مہر تمہیں دیا جائے گا، تم اس پہ راضی ہو۔ اگر وہ چپ ہو جاتی ہے اور سائن کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی، اور اگر وہ نہیں قبول کرتی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اللہ نے یہ حق عورت کو دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ان سب چیزوں کو پامال کیے ہوئے ہیں۔ باپ کو اگر بیٹی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر بیچنے کا اختیار نہیں تو خود اس کو کسی کے ساتھ باندھنے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ یعنی باپ یا شوہر بیٹی یا بیوی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر بیچ نہیں سکتے، اگر ایسا کریں گے ظلم کریں گے۔ مثلا عورت نے اپنی چوڑیاں اتار کے رکھی ہوئی تھی، اب شوہر آیا وہ کہے کہ اچھا مجھے ضرورت ہے، چلو میں بتا دوں گی کہ میں نے بیچ دی تھی، اٹھائے اور لے جائے، ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ اجازت نہ ہو۔ خوشی سے زبردستی کرنا تو پھر ظلم ہے نا۔ فرمایا ذالک یوعظ بہ، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، من کانا جو کوئی ہو منکم تم میں سے، یؤمن ایمان لاتا، ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور یوم آخرت پر، ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ کس بات کی نصیحت کی جاتی ہے بتائیے؟ کہ جب گزشتہ شوہر اور بیوی آپس میں دوبارہ نکاح پہ راضی ہو تو تم ان کو مت روکو۔ ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واطہر، اور زیادہ پاک ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہماری آر ہے اور ہماری شرم کا مقام ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو وہیں دوبارہ بھیج دیں، فرمایا نہیں، وہاں واپس بھیجنا زیادہ پاکیزہ بات ہے اگر وہ خود جانا چاہتی، زبردستی نہیں کرو گے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا مصلحت ہے، ہمیں تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، یا کوئی انسان کہ میری تو عقل نہیں مانتی، یا یہ کہ مجھے تو اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتا، تو یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اگر لاجک نظر آ رہا ہے تب بھی، اور اگر نہیں آ رہا تب بھی، یہ یاد رکھو کہ اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے، تو جو نہیں جانتا وہ کس کی بات مان لے؟ اس کی جو جانتا ہے۔
تم جاہل ہو اور اللہ ہی علم رکھتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تمہارا علم ناقص ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہاری مصلحت اور فائدہ کس میں ہے. تو ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو اس میں کوئی لاجک نہیں، وہ عقل کے خلاف ہے. اور ہر وہ چیز جو اللہ کا حکم ہے وہ عقل کے مطابق ہے. اگر تو طلاق بائن ہو گئی ہے نا اور وہ عدت ختم ہو گئی ہے تو کوئی بھی پروپوز کر سکتا ہے تیسری طلاق کے بعد. پہلی اور دوسری کے بعد پہلا شوہر بھی پیغام دے سکتا ہے، مگر تیسری دفعہ اگر اس نے طلاق دی ہوئی ہے یا 3 طلاقیں دے چکا ہے تو پھر نہیں دے سکتا. 4 مہینے 10 دن کی عدت بیوہ عورت کے لیے. اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو 4 ماہ 10 دن کی عدت ہوگی، چاہے وہ چھوٹی ہے لڑکی یا وہ جوان ہے یا وہ بوڑھی ہے. کیونکہ یہ بھی سنا گیا کہ اچھا بوڑھی عورت کی بھی عدت ہوتی ہے. عدت تو عدت ہے، ہر ایک کے لیے عدت ہے. والوالدات اور مائیں طلاق یافتہ یا بیوہ یا پھر اپنے گھر میں بسنے والی سبھی کے لیے، مائیں یرضعن اولادہن اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، حولین کاملین 2 پورے سال. ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کی مدت رضاعت 2 سال ہے اور لڑکوں کو 2.5 سال دودھ پلایا جائے. تو یہ بالکل ایک من گھڑت بات ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے قرآن کی آیت پڑھ لی کہ 2 سال جو ارادہ کرے اور 2 سال بھی ہجری کیلنڈر کے ہوں. لیکن یہ لازم نہیں، فرض نہیں. لمن اراد ان یتم الرضاع جو ارادہ کرے رضاعت کی مدت پوری کرنے کا. جیسے طلاق کو 2 بار کے لیے کہا گیا کہ 2 بار طلاق ہے اور تیسری دفعہ میں پھر بات ختم، تو اسی طرح ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. حدود اللہ سے ہی مراد ہے کہ لمٹس ہے. تو دودھ پلانے کی بھی ایک لمٹ ہے اور وہ کیا ہے؟ 2 سال. کون سے؟ ہجری کیلنڈر کے مطابق 2 سال. یہ میں اس لیے زیادہ کھول کے بتا رہی ہوں کہ 2 سالوں میں 20 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. تو جو شمسی کیلنڈر کے مطابق برتھ ڈے ہے، اگر کوئی بچہ جیسے 20 دسمبر کو پیدا ہوا ہے تو اس کی مدت رضاعت 30 نومبر کو ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہجری کیلنڈر کے مطابق اس کے 2 سال 20 دن پہلے ہی پورے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاع یہ حکم اس کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے. اور اگر کوئی 2 مہینے پلا کے ختم کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، 2 دن پلانا چاہے تو بھی، 2 ہفتے تو بھی، 1 سال تو بھی، اور پورے 2 سال تو بھی. اب یہاں پر یہ نہیں حکم آ رہا کہ نہیں 2 دن تو پر بہت جاتی ہے یا 2 ہفتے تو ٹھیک نہیں، اور بہت سے جو بریسٹ فیڈنگ کے فائدے وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن یہاں جواز کی بات ہے کہ کیا جائز ہے، کیا ایسا کرنا گناہ ہے اگر ایک عورت نہیں دودھ پلانا چاہتی، یا یہ ہے کہ وہ بیمار ہے، یا یہ کہ بچہ ابھی سکی نہیں کر پا رہا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کو ہاسپٹل میں رکھ لیتے ہیں اور ماں خود بیمار ہے اور بچہ شروع میں اگر نہیں پیا تو بعد میں پھر پی نہیں سکتا. تو کہ ایسا تو نہیں کہ ایسا کرنا کسی گناہ کے زمرے میں آ جائے. نہیں، احسن تو یہ ہے کہ انسان اس مدت کو پورا کرے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً عربوں کے یہاں کیا رواج تھا، بچے صحرا میں بھیج دیے جاتے تھے اور باقاعدہ ایک رسم تھی، مائیں اپنا دودھ خود نہیں پلاتی تھی، خصوصاً شرفا کی. اس زمانے میں کوئی ڈبے کا دودھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اور اوپر کا دودھ، اور جانوروں کو دودھ نہیں پلایا کرتے تھے بچوں کو، لیکن دوسری عورتوں سے دودھ پلواتے تھے، یعنی انسانی دودھ ہی پلایا جاتا تھا بچوں کو. بہرحال ہر علاقے کا کسٹم اور ماحول اور رسم و رواج اپنے اپنے ہوتے ہیں. یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ حد کیا، لمٹ کیا، کب تک پلایا جا سکتا ہے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عورت کے لیے بہت اجر بھی ہے اور اس میں جذباتی، جسمانی اور روحانی بہت سے فائدے بھی ہیں جن کی تفصیل آپ مختلف جگہوں سے پڑھ سکتے ہیں ضرورت کے مطابق. اور اب اتنا زیادہ اس کی پروپیگیشن ہوتی ہے کہ میرا نہیں خیال کسی کو نہ پتا ہو کہ بریسٹ فیڈنگ کے فائدے کیا ہیں. جتنا بریسٹ کینسر ہو گیا اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتوں نے فطرت کے نظام سے روگردانی کی ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ اب اس دوران بھی جب عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بچے کے باپ پر ذمہ داری ہے عورت کو کھلانے کی، پہنانے کی. رزقهن وکسوتهن ان کا رزق بھی یعنی کھانے پینے کا اور ان کا کپڑا بھی، دونوں چیزیں دیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہر شوہر دیتا ہے، اپنی بیوی کو دینا چاہیے، لازم ہے، ذمہ فرض ہے اس پر. ہاں عام حالات میں تو دے گا، لیکن کب نہیں دیتے؟ طلاق جب ہو جاتی، یا پھر یہ کہ شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کے جو وارث ہیں پیچھے سے وہ نہیں خیال کرتے. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا کرنا لازم ہے، ایسا کرنا ہوگا. یہ جو رزق کی بات ہے نا، تو اس میں روزمرہ کا جو معمول کا کھانا ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جیسے دودھ پلاتے ہوئے عورت کو خود دودھ پینے کی کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، یا جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گے. اسی لیے یہاں پر طعام کی بات نہیں کی گئی، صرف کھانے کی بات نہیں کی گئی، رزق کی بات کی گئی ہے. تو رزق میں کیا کیا آتا ہے؟
وہ تمام چیزیں کھانے کی جو ایک مدر ہے جو دودھ پلا رہی ہے اس کو ضرورت ہو سکتی ہے. اور کپڑے کی خاص طور پر کیوں بات ہے؟ کھانے کے علاوہ کپڑے بنیادی ضرورت بھی ہے، لیکن پہلے نیپیز کا رواج نہیں تھا، اور دودھ پیتے بچے جو بالکل گود میں ہر وقت لیے جاتے ہیں وہ کپڑے بہت سے ناپاک بھی کرتے ہیں. جو اس خاص دور کے حالات تھے نا، غربت کے اور تنگی کے، تو اس میں یہ ہے کہ عام حالات میں اگر کپڑے نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس دوران عورت کے لیے کپڑوں کے معاملے میں بھی سہولت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی نیڈ بڑھ جاتی ہے. بالمعروف، معروف طریقے سے، اس میں کوئی نقصان نہ دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے، زیادتی نہ کی جائے. ابھی کہ کتنے جوڑے اور کتنا کھانا معروف کی قید لگا دی گئی، معقول طریقے سے جو گھر میں ہوتے ہوئے عورت کو ایک شوہر دیتا ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف نفس، نہ تکلیف دیا جائے کسی نفس کو، یعنی شوہر کو یا بیوی کو، دونوں میں سے کسی کو بھی، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق. اس کی وضاحت قرآن پاک کی ایک اور آیت کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لینفق ذو سعۃ من سعته، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کا رزق تنگ کیا گیا یعنی جس کے پاس تھوڑا ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، چاہیے کہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لا تضار والدۃ بولدہا، نہ ضرر پہنچایا جائے ماں کو بچے کی وجہ سے. کیا پاسبلٹیز ہے؟ مثلا ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، یعنی شوہر یہ سمجھے کہ میں نہیں بھی کھانا کپڑا دوں گا تو یہ ممتا سے مجبور ہے، یہ تو شوق سے پلائے گی، لہٰذا میں نہیں بھی دوں گا تو کوئی بات نہیں. تو اب یہ کیا ہے کہ دودھ پلوا بھی رہے ہو اور ظلم بھی کر رہے ہو. ماں کی ویکنس ہے بچہ، تو لا تضار والدۃ بولدہا، کہ بچے کی وجہ سے ماں کے اندر جو ویکنس ہے اس کو مینیپولیٹ مت کرو، اور اسے ڈھال بنا کے تم اس کو اس کے حقوق سے محروم نہ کرو، یہ مراد ہے. اور اسی طرح ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، کہ عورت کہے کہ چونکہ بچہ اس کا ہے لہٰذا میں اسے جتنا چاہے مطالبہ کر لوں. تم ذاتی والا مطالبہ نہ کرے، اپنی ضرورت سے زائد نہ لے اس سے. وہ علی الوارث، اور وارث پر، کس کا وارث؟ بچے کا. مثل ذالک، اسی کی مانند ہے، یعنی باپ کی عدم موجودگی میں جو باقی پھر اولیاء ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عورت کا خیال رکھیں. مثلا شوہر فوت ہو گیا، وراثت تقسیم ہو گئی، اب کیا ہے کہ عورت اپنے حصے میں سے نہیں خرچ کرے گی بچے پر، بچے کے حصے میں سے کرے گی، ٹھیک ہے؟ اور جو مزید وارث ہے وہ مل کر خیال رکھیں گے اس عورت کا جو ابھی ایک ایکسٹرا ذمہ داری نبھا رہی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بظاہر دیکھنے میں تو بچہ عورت کا بھی ہے، اس کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی، لیکن اس معاملے میں اسلام اتنا سینسٹیو ہے کہ بچوں کی ضروریات پوری کرنا 100% باپ کا فریضہ ہے. اگر عورت کرتی ہے تو احسان ہے، صدقہ ہے، جسے میں نے حدیث بتائی تھی آپ کو. چونکہ ہمارے ہاں یہ پریکٹس ہے نہیں اور عورت کو یہ حق دیا نہیں جاتا تھا، اس لیے عموماً تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے. اور خصوصاً اس سوسائٹی میں تو عورت سے باقاعدہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی کام کرے، اور اگر وہ کام نہیں کرتی تو شاید وہ بہت بڑا ظلم کر رہی ہے سب پر، اپنے پہ بھی اور شوہر پہ بھی اور بچوں پر بھی. حالانکہ کام کرنا اور کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں. اگر وہ اپنی مرضی سے کرتی، خوشی سے کرتی تو ایک الگ بات ہے، لیکن شوہر یا باپ اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کام کرے. اور اگر وہ کرتی ہے تو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ پیسے اس کے ہاتھ میں دے یا اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرے. تو یہاں پر وارث کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو نبھائے جو باپ کو نبھانی تھی. باپ مر گیا ہے تو بعد میں جو باقی اولیاء ہیں وہ اس ذمہ داری کو لیں کہ بچے کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال کریں اور بیوہ کا بھی خیال کریں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا کہ شوہر کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے پلوانا اپنی متعلقہ بیوی سے، تو پھر ایسی صورت میں عن تراضٍ، باہم رضامندی سے، راضی ہونے سے، منہما، ان دونوں کی، وتشاور، اور باہمی مشورے سے. عن تراضٍ، باہمی رضامندی ضروری ہے، ون سائیڈڈ ڈیسیژن نہیں لیا جا سکتا کہ باپ کہے کہ نہیں میں تم سے نہیں پلواتا اور میں جا رہا ہوں لے کے کہیں اور اس کو، نہیں. اور اسی طرح ماں بھی لے کے اس کو کہیں چل پڑے اور کہے کہ میں خود ہی کر لوں گی سب بندوبست، نہیں. باہم رضامندی وتشاور، اور مشورہ ضروری. اب آپ دیکھیے طلاق ہو چکی ہے، لیکن چونکہ ابھی بچے کا ایشو ہے تو کیا کرو، اس کے فیوچر کو باہم مشورے سے طے کرو، کیونکہ وہ ماں کا بھی بچہ اور باپ کا بھی بچہ، تو دونوں کا حق ہے اس پر، تو دونوں باہم مشورہ کریں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خاندانی زندگی میں شوہر اور بیوی کو گھر کا نظام چلانے کے لیے مشورے کی کتنی ضرورت ہے، اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے معاملے میں دونوں کو باہم اتفاق سے چلنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچوں کا بگاڑ کہاں سے ہوتا ہے؟
کہاں سے خرابی ہوتی؟ باپ کچھ کہتا ماں کچھ کہتا، ایک طرف لے جاتا دوسرا دوسری طرف لے جاتا اور سارا نزلہ بچے پہ گرتا. تب یہ یہاں بالکل اس بچے کی بیس ہے، یہ بھی دودھ پلایا جا رہا ہے. اول تو یہ ہے کہ وہی ماں پلائے اور اس کو نان نفقہ بھی دیا جائے، اس کی اجرت دی جائے، اور اگر نہیں کسی وجہ سے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے تو پھر اس صورت میں باہم مشورہ کیا جائے کہ بچے کے لیے زیادہ بہتر صورت کیا ہے. اور اگر ماں مانے کہ ٹھیک ہے میں نہیں پلاتی کسی اور سے پلوا لو، فلا جناح علیہما، تو نہ ماں گناہ گار ہے قصوروار ہے اور نہ باپ. ایسا کیا جا سکتا ہے. آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ ماں دودھ پلائے. آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ 2 سال پلائے. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو کہ 2 سال نہیں پلا سکتی، کوئی بات نہیں. ماں خود نہیں پلانا چاہتی، کوئی بات نہیں. بھلے طلاق ہوئی ہے یا نہیں، اگر ویسے بھی نہیں پلانا چاہتی تب بھی گناہ گار نہیں ہے. احسان ہے اس کا، صدقہ لکھا جائے گا، ایک گھونٹ صدقہ ہے. لیکن اگر نہیں پلانا چاہتی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عورت اچھی مسلمان نہیں ہے یا یہ کوئی جرم کر رہی ہے یا کوئی گناہ کا کام کر رہی ہے. لیکن اس معاملے میں بہرحال باہمی مشورہ ضروری ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ کسی اور سے دودھ پلوا لو اپنے بچے کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں تم پر. کس پر؟ دونوں پر. یعنی تھرڈ پارٹی اگر آ کے بچے کو سنبھالتی ہے یا اسے دودھ پلا رہی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم، جب تم دے دو پوری اجرت جو تم نے دینا کی، یعنی جو فکس کیا تھا ریٹ کہ 1 مہینے میں اتنے پیسے دیے جائیں گے اس عورت کو جو بچے کو دودھ پلائے گی اتنی دفعہ دن میں. یہ جو اجرت پہ ہے نا، تو آپ جیسے کسی کو بھی کسی کام پہ رکھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کام ہوگا تو اس پر اتنے پیسے دیے جائیں گے. تو اسی طرح اس معاملے میں بھی باقاعدہ ایگریمنٹ ہوگا. جیسے کسی بھی خدمت یا کام کا معاوضہ دیا جاتا ہے، پورا معاوضہ دیا جائے گا، اور جو تم نے دینا طے کیا ہے اس کو تمہیں دینا ہوگا معروف طریقے سے. اس میں کوئی نقصان نہ دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے، زیادتی نہ کی جائے. اور اگر تم کسی کے ساتھ طے کر لو کہ اچھا تم یہ دودھ پلاؤ، مہینہ بھر دودھ پلاؤ، اور پھر جب وہ اپنی اجرت لینے آ کر جا چھٹی کرو، تو یہ ظلم ہوگا. ایسا نہیں کر سکتے تم. تھرڈ پارٹی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم کسی اور سے دودھ پلوا لو. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے. تمہارے سارے اعمال اس کے سامنے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور ارتم میں بھی باپ ہی ہے، مرد کو کہا جا رہا ہے. یہ جو ہے نا ان ارتم، تم ارادہ کرو، تو تم سے مراد یہاں کون ہے؟ باپ. ان تسترضعوا، کہ دودھ پلوا لو کہیں اور سے، اولادکم، اپنے بچوں کو. فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں جب تم دے دو جو تم نے دینا کیا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے. تھوڑا سا وضاحت کر دیتی ہوں کہ طلاق کیسے دی جائے گی. اس میں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الطلاق. عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی. تو حضرت عمر نے اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ بیوی سے رجوع کرو، یعنی رجوع کرو، حالت حیض میں مت دو طلاق. کیوں؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ کیونکہ عورت قل ہوا اذی، بیماری سے زیادہ قریب ہے اس کی نسبت. فرمایا اسے حکم دو کہ بیوی سے رجوع کر لے، پھر اسے اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. پھر جب اسے حیض آئے اور اس سے بھی فارغ ہو کر وہ پاک ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ طلاق دینا چاہے تو طہر کی حالت میں، یعنی پاکی کی حالت میں، مباشرت کے بغیر طلاق دے. یہی وہ عدت ہے جس کے لیے سورۃ الطلاق کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو، طلقوهن لعدتهن، تو عدت کی گنتی کے ساتھ تم طلاق دو، اور پھر عدت کا شمار بھی کرو، گن کے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہے. یہ گنتی کیا ہے؟ لمٹس ہے. اس سے پہلے اور بعد میں تم رجوع نہیں کر سکتے، یعنی وقت گزرنے کے بعد. یا یہ ہے کہ جب تک عورت کی مدت پوری نہیں ہوگی تو وہ آزاد نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہنسی مذاق کی طلاق جو ہے وہ بھی طلاق ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے. وہ چیزیں ہیں نکاح، طلاق اور طلاق سے رجوع. پھر وہ جو حدیث ہے جس میں ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دی گئی، یہ حدیث جو ہے یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، کتاب الطلاق کی. حضرت محمود بن لبید نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دے ڈالی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا ابھی جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس شخص کو قتل ہی نہ کر دوں؟ یعنی اتنا زیادہ غصہ کیا.
اب آپ دیکھیے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دی جائے، اور جب طلاق دی جائے تو پھر دیکھا جائے کہ یہ یعنی کس تاریخ کو طلاق دی، اس کے بعد جب ایک حیض آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا. جب تیسری دفعہ حیض آئے، ضروری نہیں کہ وہ ہر مہینے ہی آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے بعض خواتین کی عادت 2 مہینے کے بعد ہے یا 3 مہینے کے بعد ہے. تو جب بھی 3 حیض پورے ہوں گے تبھی عدت ختم ہوگی. اب عدت کی حکمت کیا ہے، یا عدت میں پابندی کیا ہے؟ سب سے بڑی پابندی تو یہ ہے کہ اس عدت کے دوران عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. وہ ابھی تک پہلے شوہر ہی کی بیوی ہے، سوائے اس کے کہ جب وہ تیسری طلاق ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ حکمت یہ ہے کہ پریگنینسی جو ہے وہ ڈٹرمن ہو جائے. اگر 3 حیض نہیں آئے اور عورت کی عادت کے مطابق 3 دفعہ کا ٹائم اسکپ ہو گیا، آج کل تو پریگنینسی ٹیسٹ ہے لیکن ہر جگہ تو وہ ٹیسٹ نہیں اویلیبل ہوتے، تو ایسی صورت میں اگر عورت پریگننٹ ہے تو جب اس کا بچہ پیدا ہوگا جب اس کی عدت ختم ہوگی، 3 مہینے میں نہیں ختم ہوگی، یا 3 حیض تو ہے ہی نہیں. اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ بھی نوپاس اس کا ہو چکا ہے، اس کو پیریڈز ہوتے ہی نہیں، تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ کی ہوگی. اسی طرح وہ عورتیں کہ جن کو ابھی پیریڈ شروع ہی نہیں ہوئے، نابالغ بچیاں، تو ان کی عدت بھی 3 ماہ ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نابالغ بچی کو تو پریگننسی نہیں ہو سکتی، یا جس عورت کی مینوپاز ہے تو وہاں بھی پریگننسی نہیں. تو پریگننسی از ناٹ دی اونلی ریزن. ریزن یہ ہے کہ ایک عورت کا ایک مرد سے جدا ہونا ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور اس کو اس صدمے سے نکلنے کے لیے اور کسی دوسری جگہ شادی کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، یعنی ایڈجسٹمنٹ کے لیے، کہ اس کو وہ ایکسیپٹ کر سکے اس فیکٹ کو کہ وہ ایک شخص کی بیوی نہیں رہی، اور آئندہ کسی دوسرے کے پروپوزل کو. بعض اوقات ایسے بھی حالات ہوتے ہیں نا کہ عورت پھر کہیں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، غصے میں یا اریٹیشن میں یا کسی بھی وجہ سے. تو یہ جو پابندیاں لگائی گئی اور یہ جو احکام بتائے گئے، حکمت ہے اس میں. ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے عورت کو اور وہ 3 مہینے کی بجائے 1 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ عمل کی حالت میں بھی طلاق نہیں دینی چاہیے لیکن لوگ سب کچھ کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس عورت کی عدت 1 مہینے کے اندر ہی ختم ہو جائے گی. اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک صحابی کی جو وائف تھی وہ پریگننٹ تھی، انہوں نے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں. شوہر نے کہا چلو ٹھیک ہے طلاق ہے. طلاق دے کے گھر سے گئے، واپس آئے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا، اتنی عدت بھی ختم ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش کے ساتھ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اور وہ لمبی بھی ہو سکتی ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، تو 1 دن کی یا چند گھنٹوں کی بھی ہو سکتی ہے. اگرچہ بہت ریئر ہوتا ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کا سارا دھیان اور اس کے جو جذبات ہیں سارے وہ شوہر میں نہیں رہتے، پھر وہ بچے میں آ جاتے ہیں. اب اس کے لیے جذباتی صدمے کی جو کیفیت ہے وہ نسبتاً کم ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے ساتھ. وہ اگر ایک صدمہ تو دوسری طرف ایک خوشی بھی مل جاتی ہے. 4 مہینے 10 دن کی عدت بیوہ عورت کے لیے. اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی 4 ماہ 10 دن کی عدت ہوگی. ٹھیک ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے لڑکی یا وہ جوان ہے یا وہ بوڑھی ہے، کیونکہ بات یہ بھی سنا گیا کہ اچھا بوڑھی عورت کی بھی عدت تو عدت ہے، ہر ایک کے لیے عدت ہے. اب غور سے سنیے گا، خالد نے زینب کو طلاق دی، پہلی طلاق. حکم کیا ہے کہ 1 دفعہ طلاق بولی جائے. بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ 1 دفعہ دینے سے بھی طلاق ہو جاتی، وہ سمجھتے ہیں 3 دفعہ کہنا فرض ہے، اس کے بغیر شاید طلاق نہیں ہوگی. جان جبھی چھوٹے کی جب 3 دفعہ کہہ دیں گے. بہرحال 1 دفعہ اس نے طلاق کا لفظ بولا، عورت اسی گھر میں رہے گی اور 3 حیض تک انتظار کرے گی. خالد کو اجازت ہے کہ ان 3 مہینوں کے اندر رجوع کر لے، وہ کر سکتا ہے. اگر رجوع نہیں کیا تو تیسرے حیض سے جب عورت پاک ہوگی تو اپنا بوری بسترا اٹھا کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی. اب وہ وہاں چلی گئی، 1-2 مہینے گزر گئے، اب اس کو خیال آیا کہ گھر نہیں چلتا، اب یہ سوچتا ہے کہ وہ بیوی کو واپس لائیں. اب واپس رجوع نہیں کرا سکتا کہ ایسے ہی لے آئے، اب اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اب یہ جائے گا پھر سے رشتہ مانگے گا، اور اس کا رشتہ اگر قبول کر لے بیوی جو پہلے کی تھی یا ماں باپ اس کے وہ آپس کی رضامندی سے مشورے سے، تو اس کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. نکاح کرنے پر مہر، گواہ، ولی سب شرطیں پھر سے پوری ہوں گی، پھر وہ دوبارہ آئے. اور اگر وہ واپس نہیں آنا چاہتی، کہیں اور شادی کرنا چاہتی تو وہ کہیں اور بھی شادی کر سکتی. طلاق ہو چکی ہے 1 دفعہ کہنے سے اور 3 مہینے گزرنے سے، خلاص معاملہ ختم، عورت آزاد ہے. اب یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دی، مثلا خالد نے زینب کو طلاق دی، 3 مہینے گزرنے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا، عورت گھر سے نہیں گئی، معاملہ برابر ہو گیا. اب کیا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے دوبارہ طلاق دے دی، تو دوبارہ کا حکم بھی پہلی دفعہ ہی کی طرح ہے، جو کچھ پہلے گزرا تھا ویسے ہی ہے. چاہے تو روک لے، امساک بمعروف اور تسریح باحسان، رخصت کر دے. اب اگر اس نے رخصت کر دیا تو پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے 2 دفعہ کے بعد، الطلاق مرتان، اور عدت سے پہلے رجوع بھی ہو سکتا ہے. اب اس نے رجوع کر لیا، کچھ مہینوں کے بعد پھر اس نے تیسری بار پھر طلاق دے دی. اب کیا ہے، عورت
بوریہ بستر اٹھائے گی اور عدت اپنے ماں باپ کے گھر جا کے گزارے گی. اب اس گھر میں نہیں گزارے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس تیسری دفعہ کے بعد عورت اس پر حرام ہو چکی ہے. نہ رجوع کر سکتا ہے شوہر، نہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. خلاص. ہاں اگر اس عدت کے بعد اس عورت کا کہیں اور سے پروپوزل آیا، شادی ہو گئی تو چلی گئی، کچھ سال رہی، اتفاق سے وہ شوہر فوت ہو گیا، اب یہ عورت بیوہ ہے. ابھی جو پہلے والا شوہر تھا جس نے اس کو طلاق دی تھی، وہ سوچتا ہے کہ اب وہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، ایک وقت گزارا تھا ہم نے اکٹھے، چلو میں اس سے دوبارہ شادی کر لیتا ہوں. وہ پھر پیغام بھیج دے تو اب اس صورت میں وہ دوبارہ نکاح کر سکے. لیکن اگر کوئی بیچ میں چال چل کے حلالہ کرنے کرانے کی کوشش کرے تو ایسا کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہے، ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.